الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ ولا امت بعد امتہ ولا کتاب بعد کتابی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حبب الی من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وقرۃ عینی فی الصلاۃ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت کے پاک کلام قرآن مجید کی ایک لمبی اور تفصیلی آیت کا ایک مختصر سا حصہ آپ کے سامنے ابھی پڑھا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نیک عورتوں کی صفات بیان فرماتے ہیں، اور آخر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان نیک عورتوں کے ساتھ بخشش کا اور مغفرت کا وعدہ کر دیا ہے۔ اور حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزوں کی محبت اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈال دی ہے۔ ایک خوشبو، نمبر 2 نیک عورت، نمبر 3 نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو اسلام کی تاریخ میں بہت سی نیک عورتیں گزری ہیں، انہی میں سے آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی نیک عورت کا واقعہ بیان کروں گا جو ہر بات قرآن پاک سے کرتی تھی، ہر بات کا جواب بھی قرآن پاک سے دیتی تھی، قرآن پاک کے علاوہ کوئی لفظ نہیں بولتی تھی۔ اس لیے کہ کوئی میں لفظ قرآن پاک کے ساتھ اگر جواب دیا، باتیں کی، تو لازمی بات ان باتوں پر بھی اجر اور ثواب ملے گا۔ اگر قرآن پاک کے علاوہ کوئی اور بات کی تو ہر لفظ جو ہمارے فرشتے ہیں وہ لکھ لیتے ہیں، تو اس کا مجھے حساب اللہ تعالیٰ کو دینا پڑے گا۔ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے المستظرف۔ اس کتاب کے اندر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ المستطرف فی کل فن مستظرف، اس کے صفحہ نمبر 128 سے 130 تک یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج کے سفر پر گیا تو راستے میں نے ایک بوڑھی عورت دیکھی جو اکیلی بیٹھی ہوئی تھی، پریشان تھی۔ تو میں نے اس بوڑھی عورت سے جس نے اون کی قمیص پہنی ہوئی تھی اور اون ہی کی اس نے اوپر چادر اوڑھنے لی ہوئی تھی، میں نے اس کو سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔ اس نے جواب میں مجھے کہا، سلام قولا من رب الرحیم، سلامتی ہو رب رحیم کی جانب سے۔ میں نے پوچھا کہ اللہ تم پر رحم کرے، یہاں کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، جس سے اللہ گمراہ کر دے اس کا کوئی راہبر نہیں۔ تو میں سمجھ گیا کہ اس سے راستہ گم ہو گیا ہے۔ پھر میں نے اس سے پوچھا، اس عورت سے، کہ تم کہاں سے آئی ہو اور کہاں جانا چاہتی ہو؟ تو اس نے آیت پڑھی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے پیارے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی۔ تو میں سمجھ گیا کہ اس عورت نے حج کر لیا ہے اور حج سے واپسی ہے، بیت المقدس اب جانا چاہتی ہے۔ تو میں نے پھر اس سے سوال کیا کہ کتنے تمہیں وقت ہو گئے یہاں پر تم ٹھہری ہوئی ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ 3 لیال سویہ، پوری 3 راتیں۔ میں نے کہا کہ تمہارے پاس کچھ کھانا وغیرہ نظر نہیں آ رہا، کچھ کھاتی پیتی بھی ہو یا نہیں؟ تو کہنے لگی، ہوا یطعمنی ویسقین، قرآن پاک کی آیت پڑھی کہ وہ اللہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وضو کس چیز سے کرتی ہو؟ یہاں تو پانی نظر نہیں آ رہا۔ تو کہتی ہے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، قرآن پاک کی آیت پڑھی کہ تیمم کرو پاک مٹی کے ساتھ۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ تیمم کر کے نماز وغیرہ پڑھتی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ میرے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے، تم کھانا چاہو تو تمہیں دوں۔ اس نے آیت پڑھی، اَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، روزوں کو پورا کرو رات تک۔ تو میں سمجھ گیا کہ اس کا روزہ ہے۔ پھر میں نے اسے کہا کہ رمضان کا مہینہ تو نہیں ہے، تم نے کیوں روزہ رکھا ہوا ہے؟ تو کہنے لگی مجھے، وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، قرآن پاک کی آیت پڑھی کہ جو خوش دلی کے ساتھ کوئی نفلی عبادت کرے تو اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی قدردان ہے۔ تو میں سمجھ گیا کہ یہ نفلی روزہ اس نے رکھا ہوا ہے۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ سفر میں تو روزہ توڑنا بھی جائز ہے،
حالت سفر میں ہو تم تو کہنے لگی وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون. قرآن پاک کی آیت پڑھی کہ اگر تمہیں روزے کا اجر اور ثواب معلوم ہو تو تم روزہ رکھ لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، سفر کی حالت میں بھی اتنا بڑا ثواب تم سے ضائع نہیں ہوگا. پھر میں نے ان سے کہا کہ اس طرح کیوں بات کرتی ہے، جو بھی بات کرتا ہوں تم قرآن پاک کی آیت سے جواب دیتی ہو. تو کہنے لگی ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. قرآن پاک کی آیت پڑھی کہ جو بھی لفظ انسان کے منہ سے نکلتا ہے اللہ کے نگران فرشتے موجود ہیں، وہ اس کو لکھ لیتے ہیں، اس لیے میں ہر بات کا جواب قرآن پاک سے دیتی ہوں. پھر میں نے اس سے کہا کہ تم کون سے قبیلے سے ہو؟ کہنے لگی ولا تقف ما لیس لک بہ علم. اس کے بارے میں تم اپنے جس بات کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو. تو میں سمجھ گیا کہ اس کو اپنے قبیلے کا پتہ نہیں ہے. پھر میں نے کہا کہ معاف کرنا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے کہ تم سے اتنی باتیں پوچھ لی ہیں. تو کہنے لگی لا تثریب علیکم الیوم. قرآن پاک کی آیت پڑھی وہ جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہی تھی کہ آج کے دن تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دیں. پھر میں نے اسے کہا کہ اگر چاہو تو میرے ساتھ اونٹنی پر سوار ہو جاؤ اور اپنے قافلے سے جا ملو جس سے تم بچھڑ گئی ہو. تو کہنے لگی ما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ. جو بھی تم خیر کا کام کرو اللہ اسے جانتے ہیں. میں سمجھ گیا کہ اس کا ارادہ ہے اونٹنی پر بیٹھنے کا. تو پھر میں نے اپنی اونٹنی کو بٹھایا تو وہ جب بیٹھنے لگی تو بیٹھنے سے پہلے آیت پڑھتی ہے، کہتی ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہ کہہ دیجیے ایمان والوں کو کہ اپنی نظریں نیچے رکھیں. تو میں سمجھ گیا مجھے کہہ رہی ہے کہ ابھی نظر نیچے رکھو میں تاکہ اونٹنی پر بیٹھ جاؤں. جب وہ اونٹنی پر بیٹھی تو اونٹنی بد کی اور بھاگی تو اس کے کپڑے جو ہے وہ پھٹ گئے. تو کہنے لگی ما اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم. جو بھی تمہیں مصیبت پہنچے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، ٹھیک ہے جی، تمہارے اپنے عمل کی وجہ سے تمہیں پہنچی ہے. تو پھر جب اونٹنی پر میں نے اسے ایسے کیا کہ اونٹنی کو پکڑا اور پکڑ کے لا کر باندھ دیا. باندھنے کے بعد پھر میں نے اسے کہا اب بیٹھو. کہنے لگی ففہمناہا سلیمان، ہم نے سلیمان کو مسئلے کا حل سمجھا دیا. مطلب یہ ہے کہ اب تمہیں سمجھ آ گیا کہ اونٹنی پہلے باندھنی چاہیے تب بندے کو بٹھانا چاہیے، کہ اونٹنی بھاگ جائے تو پھر مشکل ہو جاتی ہے. جب وہ اونٹنی پر بیٹھ گئی تو پھر بیٹھ کر اونٹنی جب چلنے لگی تو آیت پڑھنے لگی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ. یہ سفر کی دعا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے یہ سواری کو مسخر کیا اور ہم اس کو قابو نہیں کر سکتے تھے، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. جب میں اونٹنی کو مہار کو پکڑ کر جانے لگا، تیز تیز چلنے لگا اور زبان سے آوازیں اونچی اونچی نکالنے لگا اونٹنی کو تیز چلانے کے لیے، تو وہ عورت کہتی ہے وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ. یہ آیت پڑھی قرآن پاک کی کہ اپنی چال درمیانی رکھو اور اپنی آواز پس رکھو. تو میں سمجھ گیا مجھے کہہ رہی ہے کہ آہستہ آہستہ چلو درمیانی چال سے اور چیخیں بھی نہ مارو، ٹھیک ہے، آرام آرام سے. تو پھر کہتے ہیں کہ میں آہستہ آہستہ ترنم کے ساتھ طرز لگا کے شعر پڑھنے لگا آہستہ آہستہ. تو فوراً کہتی ہے فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ. جو تمہیں قرآن جتنا بھی آتا ہے قرآن پڑھو، ٹھیک ہے، شعر و شاعری پڑھ رہی ہو. تو پھر میں نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر لی. تو پھر کہتے ہیں عبداللہ بن مبارک، میں نے اس سے کہا تمہیں اللہ نے بڑی خوبیوں سے نوازا ہے، ماشاءاللہ قرآن پاک کی حافظ ہو اور ہر بات کا جواب قرآن پاک سے دیتی ہو. کہنے لگی وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، کہ عقل والے ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں. پھر میں نے اس سے کہا ہے عورت تو یہ بتا کہ تمہارا کوئی شور بھی ہے؟ کہنے لگی لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. ان چیزوں کے بارے میں نہ پوچھو اگر بیان کی جائیں تو تمہیں برا لگے. پھر اس کے بعد میں نے اس عورت سے کہا چلو ٹھیک ہے میں اب خاموش ہی رہتا ہوں، ٹھیک ہے جی. تو میں تھوڑا تھوڑا خاموش رہا اور چلنے لگا ساتھ. تو پھر میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے کوئی اولاد بھی ہے، تمہارے کوئی بیٹے بھی ہیں، تم اپنے قافلے سے ملنا چاہتی ہو یا نہیں ملنا چاہتی ہو؟ تو سامنے قافلہ آ گیا. تو کہنے لگی المال والبنون زینت الحیات الدنیا. تو میں سمجھ گیا، آیت پڑھی اس نے کہ مال اور بیٹے دنیا کی زندگی خوبصورتی ہیں. تو میں سمجھ گیا کہ جو قافلہ سامنے ہمیں نظر آیا ہے اس میں اس کے بیٹے ہوں گے، اس کے بیٹے موجود ہیں. تو پھر میں نے سے کہا تیرے بیٹے کیا کرتے ہیں اس قافلے میں؟ ٹھیک ہے. تو کہنے لگی وعلامات وبالنجم هم يهتدون، نشانیوں اور ستاروں کے ذریعے وہ راستہ معلوم کرتے ہیں. تو میں سمجھ گیا کہ اس کے بیٹے اس قافلے کے راہبر ہیں، قافلے کو لے کر جانے والے ان کو راستہ پتہ ہے اور قافلے والوں کو راستہ دکھاتے ہیں. پھر میں نے اس سے کہا تو یہ بتاؤ کہ تمہارے بیٹوں کے نام کیا ہیں؟ تو وہ آیت پڑھنے لگی، 3 آیتیں پڑھی اس نے. وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا،
اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا، وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے باتیں کی، اور تیسری آیت پڑھی اس نے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو۔ تو میں سمجھ گیا کہ اس کے ایک بیٹے کا نام ابراہیم ہے، دوسرے بیٹے کا نام موسیٰ ہے، اور تیسرے بیٹے کا نام یحییٰ ہے۔ تو میں نے فوراً قافلے کے پاس جب ہم پہنچے تو میں نے آواز لگائی اونچی آواز سے، یا ابراہیم یا موسیٰ یا یحییٰ۔ تو تھوڑی دیر میں کیا دیکھتا ہوں، 3 خوبصورت نوجوان باہر نکلے، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ اس عورت کے بچے تھے، یہ ان سے ملی، بڑی خوش ہوئی بوڑھی عورت، اور خوش ہونے کے بعد جب بیٹھے تو بیٹھ کر فوراً اپنے بیٹوں کو کہتی ہے فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، ان بیٹوں میں سے کسی ایک کو بھیجو، جائے شہر جائے، قرآن پاک کی آیت پڑھی اس نے کہ شہر جائے اور جا کر پیسے دے کے بھیجو کہ پاکیزہ کھانا لے کر آئے، جس کسی ہوٹل کا جگہ کا کھانا اچھا ہے، پاکیزہ ہے، صاف ہے، وہاں سے ہمارے لیے کھانا لے کر آئے، میرے ساتھ بڑا نیک بندہ ہے، اس نے مجھے ادھر تک پہنچایا ہے، تمہارے سے ملایا ہے، تو اس کا اکرام کرو، اس کو کھانا کھلاؤ۔ جب وہ کھانا لانے چلا گیا، واپس آیا بندہ، تو میں نے کہتے ہیں اس کے بیٹوں سے جب ہم دسترخوان پر بیٹھے تو وہ عورت کہنے لگی کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، یہ آیت پڑھنے لگی، کہنے لگی کلوا واشربوا، کھاؤ پیو، ہنیئا خوشی کے ساتھ، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، جو گزرے دنوں میں تم نے چنگے کام کیے ہیں ان کی وجہ سے، تم نے میرے ساتھ نیکی کی ہے، مجھے اپنے بیٹوں سے ملایا ہے، مجھے اپنے قافلے سے ملایا ہے، تو اب تم کیا کرو، ہمارے ساتھ مزے کے ساتھ کھانا کھاؤ، پانی پیو، کھاؤ پیو ہمارے ساتھ۔ تو جب ہم کھانا کھانے لگے تو کھانا کھانے سے پہلے میں نے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے بیٹوں سے پوچھا یہ تمہاری ماں کا کیا معاملہ ہے، یہ تو قرآن کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتی، جو بھی سوال کرو قرآن سے جواب دیتی ہے، جو بھی بات کرتی ہے قرآن کی آیت پڑھتی ہے۔ تو وہ بیٹے کہنے لگے کہ ہماری ماں یہ والدہ جو ہے 40 سال سے اس کی یہ حالت ہے، 40 سال سے اس نے قرآن پاک کے علاوہ کوئی بات نہیں کی ہے، قرآن سے بات کرتی ہے، اور وہ اس لیے کہ یہ کہتی ہے کہ اگر میں قرآن پاک کے علاوہ کوئی کسی اور لفظ سے بات کروں تو میرے منہ سے خدا نہ خواستہ کوئی نامناسب لفظ نہ نکل جائے اور اس پر اللہ تعالیٰ میری پکڑ نہ کر لیں۔ یہ دیکھیں میرے محترم بھائیوں، یہ تھیں اس زمانے کی عورتیں، کتنی نیک، قرآن پاک کی حافظہ اور ہر بات قرآن پاک سے کرنے والی۔ تو ایسی نیک عورتیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں اور اللہ کے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند ہیں۔ اور ایک آج کل ہے ہم کہ ہماری خواتین کو اللہ معاف فرمائے، نماز تک صحیح نہیں آتی، دعائے قنوت تک صحیح نہیں آتی، اور اسی طرح جو ہے قرآن پاک ناظرہ پڑھنا صحیح نہیں آتا۔ تو یہ فکر مندی کی ضرورت ہے، ایک عورت اگر سدھر جائے تو پورا خاندان جو ہے وہ پورا معاشرہ سدھر جاتا ہے۔ کہتے ہیں مرد اگر دین پر چلے تو دین انسان کی دہلیز تک آتا ہے، دروازے کی دہلیز دروازے تک آتا ہے، اگر عورت نیک ہو جائے تو پورا خاندان جو ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ نیک ہو جاتا ہے، پوری نسلوں میں اسلام پھیل جاتا ہے، اس لیے کہ تربیت عورت نے کرنی ہوتی ہے۔ تو آج کی بچی جو ہے وہ کل کو بڑی ہوگی، اس نے عورت بننا ہے، کل کو ماں بننا ہے اس نے، تو اس لیے یہ ہے کہ اپنی بچیوں کی تربیت پر خصوصی دھیان کریں، اور خاص کر جو ان کی دینی تربیت ہے، قرآن پاک سکھانا، ترجمہ سکھانا، تفسیر سکھانا، دینی تعلیم ان کو دلوانا، یہ بہت ضروری ہے، وہ ہمارے لیے کل کو صدقہ جاریہ بنے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سب کی بچیوں کو بچوں کو اللہ تعالیٰ نیک بنائے، صالح بنائے، اور قرآن پاک پڑھنے والا بنائے، ماں باپ کا فرما بردار بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔